اور تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، رمضان یہ بیک وقت ہمارے روح کی بھی تربیت کرتا ہے، ہمارے جسم کی بھی تربیت کرتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک روح جو نظر نہیں آتی، دوسرا جسم جو نظر آتا ہے۔ انسان ان دونوں چیزوں کا نام ہے روح اور جسم۔ رمضان کا یہ مہینہ دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جسم کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ روح بھی صحت مند رہتی ہے، جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ روح بھی مضبوط ہوتی ہے، جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ روح بھی تھکتی ہے، جسم بھی تھکتا ہے۔ آسمانی تعلیمات میں روح اور جسم دونوں کے تقاضے پورے کیے گئے، دونوں کا خیال رکھا گیا۔ آسمانی تعلیمات میں جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، روح بھی مضبوط ہوتی ہے۔ جسم بھی تندرست ہوتا ہے، روح بھی تندرست ہوتی ہے۔ جسم بھی پاک ہوتا ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینے میں دونوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ جسم کی اگر بات کریں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے پیٹ کا خالی رہنا ضروری ہے۔ ہمیشہ حلق تک کھانا، ہمیشہ پیٹ بھر کھانا، ہفتے کے 7 دن پیٹ بھر کھانا، مہینے کے 30 دن پیٹ بھر کھانا، سال کے 12 مہینے پیٹ بھر کھانا، نہ سائنس کی نظر میں اچھی بات ہے، نہ شریعت کی نظر میں اچھی بات ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ آپ جیب بھریے نقصان نہیں، آپ بالٹی اور بندی بھریے نقصان نہیں، آپ تھیلا بھریے نقصان نہیں، لیکن آپ پیٹ بھرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے پیٹ بھر کھانا، بھرے ہوئے پیٹ کو اس برے برتن سے کمپیئر کیا گیا، تشبیہ دی گئی جو بھرا ہوا ہے۔ جو انسان پیٹ بھر کھاتا ہے وہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا پیارے نبی نے، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، ابن آدم کو اپنی پیٹھ سیدھی رکھنے کے لیے 2-4 لقمے، چند لقمے کافی ہیں۔ ہاں، اور آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بتایا، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر آپ زیادہ کھانا ہی چاہتے ہیں تو پیٹ کے 3 حصے کر لیجئے۔ پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، پیٹ کا دوسرا حصہ پانی کے لیے، پیٹ کا تیسرا حصہ خالی چھوڑ دو سانس لینے کے لیے۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سحری میں اتنا لوڈ کرتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، ادھر سے بیوی بولتی ہے ڈال لو ذرا ایک اور روٹی لے لو، ادھر سے ماں محبت سے اولاد کو بولتی ہے ایک اور روٹی لے لو بیٹا۔ اب کھا لیے بعد پھر پانی کی باری آتی، پہلا حصہ پیٹ کے 3 حصے، پہلا حصہ کھانے سے بھر دیے، دوسرا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کرتا نا اسے بھی کھانے سے بھر دیے۔ اب اس کے اوپر پانی پینا ہے، پھر پانی ادھر ادھر ٹھکلتے ہیں، پیے 1-2 گلاس، پھر بولتے ہیں اور 1 گلاس پیو، شام تک بھوکے رہنا، پیاس توس لگتا۔ تمہاری محبت سلامت رہے، یہ جان نکال دے گی یہ محبت نہیں،
اچھی بات نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، پیٹ بھر کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ اب دیکھیے خاص کر دعوتوں میں دیکھیے یہ منظر نظر آتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی، کہتے پلیز ہیلپ می، ذرا اٹھائیے نا مجھے، پسینے پسینے ہو جاتے، کون کھاؤ گیا اتنا؟ ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار بیٹھے ہیں دسترخوان پر بریانی کھانے کے لیے، ایسے کھا رہے ہیں۔ نہیں، جس دن پیٹ بھر کے کھائے آپ سمجھو کہ بیماریوں کو دعوت دیے، اندر ہاضمے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ مکسی پیستے نا خواتین ہمارے، مکسی پیسنے والا کیا کرتے، ذرا خالی رکھتے اوپر، جب آسانی سے پیسے جاتا ہو، پورا بھر کے اوپر جو ڈھکن رہتا نا اس کا، وہ لگے تک اوپر دبا کے کس دیجئے، اب بٹن آن کیجئے، پھرے گا تو بڑا ٹائٹ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ وہ حالت ہمارے پیٹ کی ہے۔ تو محترم ماں اور بہنوں، تو پیٹ بھر کھانا نہ سائنس کی نظر میں اچھی بات ہے، نہ شریعت کی نظر میں اچھی بات ہے۔ رمضان آ کر مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ دیتا ہے، پیٹ کو خالی رکھنا سیکھو۔